میں فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں. فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے. کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی. اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے. سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے. تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی آ جائے، آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی. کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان. کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں. اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے. اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی. اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے. ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانے جائیں گی. اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا. کفار و مشرکین کے تو پتا ہے کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3، ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا. جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے. 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹ دکھا کر جو نکل چکے. دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، ایک بہت سخت اسٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں. دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3، 1/3 حصہ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. سوچو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 1/3. لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے. یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری تہائی حصے کو فتح مبین عطا فرمائے گا. فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی، لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ آخر کا 1/3 حصہ ہوگا. اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے. یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزو. انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے. وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا
अंदर से जो अज़्म था, हौसला था, वो डामाडोल होने लग जाता है। अपनों का छोड़ना ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वो किसी भी मैदान में आप देख लें, किसी भी मैदान में अपने लोग अगर छोड़ देते हैं तो ये उसके लिए आजमाइश है बहुत बड़ी। और दूसरी आजमाइश तो ये है, बच्चे आधे थे, उसमें से तो आधे इंतकाल कर गए। कभी मेरा अजीज दोस्त, कभी मेरा अजीज मशवरा देने वाला मुशीर, कभी बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करने वाला, ऐसे लोग जब इंतकाल करने लग जाएं तब फिर आदमी फिर टूट जाता है। कुछ तो भाग गए और कुछ तो कत्ल हो गए, मैं क्या करूंगा। मेरे अजीजों, जो आखिर में बचने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मामूली नहीं है, वो अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा तवक्कुल करने वाले लोग हैं। उनको कोई चीज हटा नहीं सकती। अपनों की बेवफाई भी उनके कदमों में लर्जा नहीं लाती, और अपनों का इंतकाल हो जाना भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ता। तभी जाकर के अल्लाह ताला उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाता है। और ये चीज मलहमतुल कुबरा में देखी जाने वाली थी, जो कयामत के करीब होने वाली जंग है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमने अपनी आंखों से यह मुशाहिदा किया है, गज्जा की सरजमीन पर, फिलिस्तीन में 15 महीने के बाद आज सहयूनी हुकूमतें और यहूदी गासिब हुकूमतें सुलह करने पर और एग्रीमेंट करने पर मजबूर हो गई। दुनिया इनके मुंह पर थूक रही है। तुम 50,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करके सिर्फ 200 लोगों को छुड़ाने के लिए आज भी फतह का जश्न मना नहीं पा रहे हो, बल्कि फिर झुक करके इनके साथ मुआहिदा एग्रीमेंट करने पर मजबूर हो। ये फतह उन बच्चों की नहीं है तो और क्या है, उन मजलूमों की नहीं है तो और क्या है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़े तक नहीं रह गए, उनके इलाज मुआलजे के लिए दवाइयां नहीं रह गई। लेकिन आज़म और हौसला ऐसा है कि अल्लाह अभी हमारे साथ। मेरे अजीजों, उनके तवक्कुल और उनके आज़म के मुतालिक ये सिर्फ और सिर्फ अखबार की बातें नहीं है, सोशल मीडिया की बातें नहीं है। मुखबिर सादिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बशारत दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिमश्क के अबवाब या फिर बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वालों में एक जमात हमेशा क़यामत तक ऐसी रहेगी जो हक के लिए लड़ती रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हक के लिए वो लड़ती रहेगी, क़यामत तक एक जमात होगी। और उनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं कि उन ला यदुरहुम खुज़लानु मन ख़ज़लहुम, उनको धोखा देने वालों का धोखा उन पर कुछ असर नहीं करेगा, या फिर उनको छोड़ देने वाले या उनकी बात नहीं करने वाले, ये सब चीजें उनको कुछ भी जरर नहीं पहुंचाएंगी। मैं इससे कबल इसी मस्जिद में आपके पास इस हदीस को दोहरा चुका हूं, बयान कर चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धोखा देने वालों की धोखाधड़ी उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप हो सकता है सवाल करें, इमारतें टूट कर राख में बदल गई, हजारों बच्चे कब्रों में सो गए, कितनी औरतें बेवाह हो गई, कितनों के घर उजाड़े गए, कितनों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। बमबारी में वहां पर कौन सही सलामत रहा? 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए, और मौलाना आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया हदीस में उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है तो क्या है? हो सकता है आपके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा हो, आप बार बार ये सोच रहे होंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको कोई चीज नुकसान नहीं देगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना तो बिगड़ चुका, पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी